وصفح سے اسفح ہو جائے گا، الف اگر آپ واو ہٹا دیں گے تو ان سے درگزر کرو، یعنی کہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو۔ بیٹھ کر یہ ڈسکس کرنے سے کہ یہود نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تمہاری جو ہے نا ترقی نہیں ہونی، تمہاری ترقی نہیں ہونی، تمہیں کوئی کامیابی نہیں ملنی، تمہیں کسی طرح کا ایڈوانٹیج نہیں مل جانا۔ بوقت ضرورت ڈسکس کریں، جیسے ایک دوسرے کو تلقین کے لیے ڈسکس کریں بیٹھ کر، یعنی کہ کسی بچے کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہود کی غلطیوں کو ڈسکس کریں جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، لیکن ویسے ہی بیٹھ کر ڈسکشنیں کرتے رہنا جیسے ہمارے ٹاک شوز میں سیاستدانوں کی غلطیاں ڈسکس ہوتی رہتی ہے۔ غلطیاں نہیں، جرائم ہے وہ، لیکن بات یہ ہے ان کو سزا دو اور آگے بڑھ جاؤ، آگے کام کرو۔ خالی بیٹھ کر ٹاک شوز کرتے رہنے سے، سنتے رہنے سے کتنا قوم کا بھلا ہو رہا ہے، کتنی ترقی ہو رہی ہے، کتنا کرپشن کا خاتمہ ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور وقت irreversible ہے، دوبارہ نہیں آتا۔ صدا کیا تھا وہ مشہور شعر تھا، وقت کی پابندی میں ہم لکھتے تھے، ہاں، صدا ایش دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، لہذا ٹمورو نیور کمز، لیو ان ٹوڈے۔ آپ دیکھیں جو ماضی گزر گیا وہ واپس نہیں آنا، کل پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس تو صرف آج کا، ابھی کا وقت ہے، صرف ایک وقت ہے میرا، وہ ہے الآن، آج کا بھی نہیں ابھی کا، کیونکہ مجھے کیا پتا نیکسٹ مومنٹ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا میرے پاس صرف ایک وقت ہے، وہ ہے الآن، ناؤ، دس از دا ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ۔ اگلے لمحے میں کیا ہونا ہے نو ون نوز، بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی گھر سے نکلا مر گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمیشہ آج کل تو ہو ہی، فیشن ہو گیا موت کا بھی نا، کہ آپ سنتے ہیں بس جی چنگا بھلا سے پتہ ہی نہیں لگیا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اچانک موت کا بڑھ جانا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے نا، وہ جی بالکل رات کو صحیح سوئے تھے تو صبح اٹھے تو مر چکے تھے، وہ جی باتھ روم میں گئے اور نکلے ہی، وہ جی ناشتہ کرنے بیٹھے تھے اور پتہ ہی نہیں۔ تو اگلے لمحے بھی کیا ہونا ہے آئی ڈونٹ نو، میرے پاس صرف یہ لمحہ ہے جس میں بول رہی ہوں، سن رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں، اور اس وقت میرا نامہ اعمال چل رہا ہے، تو الآن میں جیا کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تم سے ایک ہی بات کا خطرہ ہے، پہلا جو انہوں نے اپنا صدارتی خطبہ دیا، انہوں نے کہا مجھے تم لوگوں سے ایک ہی بات کا خطرہ ہے، تم زندگی کی امید میں توبہ کو ٹالتے رہو گے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں سے نماز پڑھ لیں گے، اگلے سال تو پردہ کر لیں گے، اگلا سال کس نے دیکھا؟ کیا اللہ سے کوئی معاہدہ ہے؟ تو لہٰذا گناہوں کی توبہ میں کیا کرنی چاہیے؟ جلدی، سبقت، دوڑنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا وہ توبہ ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور یقیناً قبول ہوتی ہے۔ جیسے پھر وہی بات آ جاتی ہے جو صحابی تھے بنی عبد الاشہل کے، جو آخر میں آ کر مسلمان ہوئے، اور احد کے لیے لشکر روانہ ہو رہا تھا، جب وہ راستے میں آ کر ملے اور مسلمان ہوئے اور ساتھ ہی چل پڑے، تو توبہ ہی تھی نا قبول اسلام۔ آپ اسلام قبول کیا اور تھوڑا ہی دور گئے تھے تو اونٹ کو ٹھوکر لگی، یہ گرے اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے پر اللہ کی رحمت کا عالم دیکھو، اس سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، کیونکہ ابھی کسی نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا تھا نا۔ تو توبہ میں جلدی کی اور توبہ کر کے مر گئے، تو پھر کس حالت میں مرے؟ گویا ابھی پیدا ہوئے۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، حدیث مبارکہ ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرنے والا اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں جلدی کرنی چاہیے، اور اگر گناہ کو ساتھ لے کر چلے گئے تو پھر بعد میں جتنا چاہے رو پٹ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آج کے گناہ میں آج ہی توبہ کریں، کل کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے جو اللہ رب کریم یہاں بتا رہے ہیں نا، جس نے گناہ کیا اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ تو معاف ہو گیا، اور جس کو اس گناہ کا، غلطی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ معاف نہیں کر رہا اور وہ اس بات کو فرگو نہیں کر رہا، وافو وصفہو پر عمل نہیں کر رہا، تو آپ دیکھیں وہ ایک گناہ میں مستقل ٹریپ ہو گیا جو اس نے خود کیا بھی نہیں تھا۔
یہ کتنی عجیب بات ہے نا، دوسرے کے گناہ کے اندر خود پھنس کر گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، اور جس سے غلطی ہوئی تھی وہ آگے بڑھ گیا توبہ کر کے. یہ فرق ہے. اس کو پھر اسی سے سمجھیے کہ کسی بندے نے گند پھینک دیا شاہراہ پر، خود وہ آگے چلا گیا اور آگے جا کر اس کو حفظان صحت کے اصول سمجھ آ گئے اور اس نے اپنی یہ حرکت بند کر دی، تو وہ تو صحیح ہو گیا. اور جس کے راستے میں گند پھینکا وہ اس گند میں پاؤں پھنسا کے کھڑا ہو گیا اور اب وہ وہاں سے ہٹنے کو آمادہ نہیں، اور بس اس بات پہ شور مچایا جا رہا ہے کہ مجھ پہ گند پھینکا گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ گند اس کے جسم پر چپکتا جائے گا، مزید بگڑتا جائے گا، گلتا جائے گا، سڑتا جائے گا، سران اٹھے گی، اس کی اسکن خراب ہوگی، وہ وہیں پر کھڑا ہے. تو پھر عقل مند کون ہے؟ جس نے اپنی غلطی کو درست کر لیا اور آگے کے سفر میں چل پڑا. جو وہاں پر کھڑا دوسرے کی غلطی کو سینے سے لگائے اپنے آپ کو بگاڑ کا شکار کرتا چلا جا رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون؟ یہ ہوتی ہے محرومی. محرومی صرف ہاتھ کا نہ ہونا یا پیر کا نہ ہونا یا آنکھ کا نہ ہونا نہیں ہوتا. دیدہ بینا نہ ہونا، بصیرت نہ ہونا، یہ ہے محرومی. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، سینوں کے اندر موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں. تو دلوں کی نابینائی سے پناہ مانگنی چاہیے. آنکھوں کی نابینائی تو تقدیر میں ہے نا، وہ تو اختیار میں نہیں ہے. دلوں کی نابینائی سے پناہ مانگنی چاہیے. وہ اقبال کہتے ہیں نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. عقل غزل ہے پوری اقبال کی، بڑی خوبصورت ہے. عقل گو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو اللہ سے دل کی بینائی، بینا دل بھی طلب کرنا چاہیے. اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر چلنا. کیونکہ جب دل سخت ہوتے ہیں نا تو بینائی ختم ہو جاتی. تو ان کو پھر در گزرو، آگے بڑھ جاؤ. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، وہ محبت کرتا ہے. یحب، وہ محبت کرتا ہے. فعل ہے، مضارع ہے، غائب ہے، مذکر ہے، واحد ہے. اور یہ سب کچھ کس سے پتہ چل گیا؟ یا سے. المحسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ. کیا ہے المحسنین؟ اسم، معرفہ اور جمع. اب یہ آپ کو ال نے بتا دیا. جب آپ لفظی ترجمہ کریں گے احسان کرنے والے، احسان کرنے والوں کے ساتھ نہیں کریں گے، وہ تو ہم محاورے کے لیے کرتے ہیں. بے شک اللہ تو محسنین سے محبت کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، وہ حقدار ہو یا نہ ہو اس کو دینا، یہ احسان ہے. تعریف یہی ہے اس کی. اب اسلام میں جب خاص ٹرم آتی ہے احسان کی تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ نیکی کے سب سے اعلیٰ درجے کو پانا. اور نیکی کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہونا. آپ مفید ہو نہیں سکتے جب تک آپ کے دل لوگوں کی محبت سے لبریز نہ ہو، جب تک آپ لوگوں کو برداشت کرنے، اپنانے، قبول کرنے اور معاف کرنے کی صلاحیتیں اپنے اندر نہ رکھیں، جب تک آپ کی شخصیت کا اچھا اثر، خوشگوار تاثر دوسروں پر نہ جائے. کچھ نہیں دے سکتے، مسکراہٹ تو دے، کہ وہ بھی نہیں دے سکتے. بہت ساری چیزیں ہیں جو بغیر مشقت کے دی جاتی ہیں. آپ نرمی برت کر دیکھیں، پھر دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں. اور بات پھر وہی آ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں منافق آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولتے تھے، آپ کو اللہ بتا دیتے تھے، بعضوں کا صحابہ بتا دیتے تھے، علم تھا. منافقین کے نام آپ کو غزوہ تبوک میں پتہ چل گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی کئیوں کو جانتے تھے. جیسے عبداللہ بن ابی کے متعلق آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ منافق.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو محفل سے نکالا؟ اچھا کبھی آپ کے فرق رویے میں ایسا فرق آیا کہ لوگوں کو پتا چلا ہو کہ اچھا یہ منافق ہے؟ آپ ایکولی ٹریٹ کرتے رہے، کیوں؟ دو وجوہات. پہلی بات ہے دوسرے کے پھیلائے ہوئے گند میں میں پاؤں رکھ کر اپنے آپ کو خراب کیوں کروں؟ مجھے تو احسان کے رویے کو پہنچنا ہے. اور پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ دوسرے کی کوشش کس چیز کے لیے؟ گند مچانے کی. کیا میں اس کی ہیلپ کروں؟ میں کیا کروں؟ کلین دا میس. کیونکہ محفل میری ہے، آئی ہیو ٹو کلین دا میس. اور میں اس میس کو کیسے کلین کر سکتی ہوں؟ میں اپنے اخلاق و رواداری سے اتنا بھر دوں اپنی محفل کو کہ دوسرے کی بد اخلاقی جگہ نہ پا سکے. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طریقہ تھا. کیونکہ محفل میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے. جب آپ دعوت لے کر بیٹھے ہیں نا، ہر طرح کے لوگ آئیں گے. ان کو اٹھانا اور بھگانا ہمارا کام نہیں ہے. کیونکہ اٹھانا اور بھگانا کیا ہے؟ بدنامی. دور کرنا، دین سے دور کرنا، جس کا ہمیں حق نہیں ہے. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. اور دوسرا دین کی تحریک کو بدنام کرنا. یہ لوگ جس کو آپ بھگائیں گے، جس کو بھی بھگائیں گے، چاہے وہ 100% غلط ہو، بدنامی تو ہو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر ان کو سہا اور اپنے حسن اخلاق و کردار کے ذریعے اتنا بھر دیا اپنی محفل کو کہ ان کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کے لیے لوگوں کے پاس توجہ دینے کی گنجائش ہی نہیں رہی. لہٰذا وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ٹوٹل فیلئر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے رنگ میں بھنگ نہیں ڈال سکے. مشکل ہے مگر طریقہ یہی، بہت مشکل ہے، لیکن پھر احسان کا مرتبہ بھی تو ملے گا. اسی کا نام تو کمال ہے، اسی کا نام تو کمال. اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے. یہ ٹائٹل آپ کو مفت میں نہیں ملا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کو اخلاق عظیم کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھڑی یہ امتحان دیا، ہر گھڑی. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. خالی جلانا بھی کمال نہیں ہے، کیونکہ جلا کوئی بھی سکتا ہے، لیکن پھر اس کو جلائے رکھنے کی زحمت اٹھانا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سویس و ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سے. ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سے. ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو احسان درجہ کمال کا نام ہے. تو یہ درجہ کمال نہیں مل سکتا جب تک اپنے نفس پر قدم نہ رکھا جائے. حسن بصری سے کسی نے پوچھا میں درجہ احسان کو کیسے پا سکتا ہوں؟
انہوں نے کہا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم احسان کی سیڑھی پر ہوگا، کیونکہ احسان ہمیشہ اپنی ذات کو نظر انداز کر کے دوسرے پر خرچ کرنا یا دوسرے کو ترجیح دینا ہے نا۔ احسان سے اگلا قدم احسان ہوتا ہے، پہلا ہے ایمان، پھر اسلام، پھر تقوی، پھر احسان، پھر احسان۔ تو احسان میں یہ بات آ جاتی ہے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، اور احسان ہوتا ہے اس چیز کو مستقل کر لینا۔ ایمان، اسلام، تقوی، ایثار اور احسان، اور احسان سے آگے پھر کچھ نہیں۔ تو احسان کے لیے جو ہے نا اپنے نفس کو مستقل قابو میں رکھنا پڑتا ہے، کوئی ڈیزرونگ ہو نہ ہو اس کو دینا احسان۔ 5 بن گئے بالکل۔ تو پھر احسان کا مرتبہ پانا ہے تو پھر کام بھی تو بڑے کرنے ہوں گے نا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ احسان کا درجہ تو تبھی ملے گا۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکہ والوں کو معاف کی۔ اور مجھے تو ثمامہ بن اسال کا واقعہ بہت پسند ہے کہ ثمامہ جب پکڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، آپ نے مسجد کے ستون سے بندوا دیا، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 3 دن بندے رہے۔ ایک دن آپ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آ کر ملے، بندے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کیوں ثمامہ کیا کہتے ہیں؟ تو ثمامہ نے کہا اگر آپ مجھے پر احسان کریں گے تو مجھے ناشکر گزار نہیں پائیں گے، اور اگر قتل کر دیں گے تو کون سا کمال ہے؟ آپ ایک قاتل کو ہی قتل کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف بڑے سرگرم رہے تھے، کئی لوگوں کے قاتل تھے، تو کہنے لگے اگر قتل کریں گے تو ایک قاتل کو قتل کریں گے۔ آپ خاموشی سے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر ثمامہ سے آ کر ملے، پھر پوچھا ثمامہ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے اگر آپ مجھے احسان کریں گے تو احسان فراموش نہیں پائیں گے، قتل کریں گے تو ایک قاتل کو قتل کریں گے۔ تیسرے دن پھر آپ نے سوال کیا اور ثمامہ نے وہی جواب دیا۔ آپ سے سب نے کہا ثمامہ کو آزاد کر دو۔ دیکھیے ایک طرف انصاف اور ایک طرف احسان تھا نا، ایک طرف انصاف تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے قتل کریں گے تو قاتل کو قتل کریں گے، این انصاف ہے، اور اگر معاف کریں گے تو آپ احسان کریں گے، اور احسان کریں گے تو مجھے احسان شناس پائیں گے۔ اب اللہ رب کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا رول ماڈل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منتخب کیا انصاف اور احسان میں سے؟ احسان۔ لہٰذا انصاف کا تقاضا بہت لوگ کرتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے احسان کو چنا ہے، انصاف کو نہیں چنا۔ اپنے لیے بھی اللہ کریم احسان کو چنتے ہیں، انصاف کو نہیں۔ انصاف ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا اگر اللہ انصاف کرے تو تم پر آگ برسے، اپنے عہد میں بیٹھ کر کہا تھا۔ تو آج تو پھر ملیا میٹ ہو جائے سب کچھ، احسان کی بنا پر سب کچھ چل رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ثمامہ کو آزاد کروا دیا۔ تو ثمامہ وہاں سے نکلے اور اپنے ایک واقف کار انصاری کے باغ میں گئے، وہاں جا کر حوض میں غسل کیا اور ان سے کپڑے مانگ کر کپڑے چینج کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے۔ اب ثمامہ یمن کے رئیس تھے، یمن مسلمان ہوئے، اور جتنا غلہ اور پیسہ زکوٰۃ کا صرف یمن سے آتا تھا وہ اس وقت کے پورے مفتو عرب سے آتا تھا، یعنی اکیلا یمن اتنا پروفٹ دے رہا تھا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی یمن والے مسلمان ہو گئے۔ تو احسان میں فائدہ ہوا یا کہ انصاف میں فائدہ ہوتا؟ احسان میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ احسان کا رویہ اختیار کرتے تھے، تبھی تو لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے۔ تو احسان کرنا سیکھنا ہوگا۔ لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ یہود مسلسل نافرمانی کرتے آ رہے ہیں، پہلے تو بتا دیا کہ انہوں نے کی تم مت کرنا، اور ساتھ ہی کہا تمہیں روز بروز ان کی بددیانتیوں کا پتہ چلتا ہے، مگر تم کیا کرنا؟ درگزر کرنا، معاف کرنا اور احسان کرنا۔ تم ان لوگوں کو بدلہ مت دینا ان کے طریقے سے، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا I will pay you in your own coins، اردو میں کہتے ہیں جیسے کو تیسا۔ لیکن جب ہم جیسے کو تیسا کرتے ہیں تو ہم تو اگلے کے ہی درجے پر گر جاتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے گالی دی، لیٹ سپوز آپ نے مجھے گالی دی، اب میں نے بھی آپ کو گالی دی، تو آپ نے مجھ میں فرق کیا رہا؟ فرق تو تب برقرار رہے گا جب میں آپ کے لیول پر مت اتروں۔
جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر اللہ نے اس کا پابند رکھا. آپ آگے آراف وغیرہ پڑھیں گے, اللہ بار بار اس میں کہتے ہیں آراف میں نام میں نبی مجھے پتا ہے آپ کا دل تنگ پڑتا ہے مگر آپ صبر کریں. آپ صبر چھوڑ نہیں رہے تھے مگر اللہ بار بار تاکید کر رہے تھے ہمیں سکھانے کے لیے. اس زمانے میں آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو کتنی دقتیں تھیں, تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین تھی تو رول ماڈل آپ تھے نا, تو وہی تلقین سب کے لیے تھی کہ بدتمیزی کے بدلے میں بدتمیزی نہیں کرنی. وہ گالی دے تم نے بدل کر گالی نہیں دینی, کیونکہ وہ کافر ہے تم نہیں ہو, تم مسلمان ہو, تمہارا اخلاق نظر آنا چاہیے. اور یہ اخلاق ہی تھا جس نے دل جیت لی, دل جیت لی. مسلمانوں نے صرف زمینیں فتح نہیں کی تھی, دل فتح کیے, قوموں کو بدل دیے. تو یہ دل فتح کرنے کے لیے نا پیسہ نہیں چاہیے ہوتا, کردار چاہیے ہوتا, اور اصل چیز کردار ہے نا. کیسے؟ جب ہم اپنے عمل سے اسلام کو شو کرتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ شدید آتا ہے. 1000 تقریریں ایک طرف اور ایک عمل ایک طرف, ٹھیک ہے, تو پھر عمل بھی مضبوط رکھنا. جی اور وہ فیصلہ بڑے درست کرنے کا کہ ہم نے بہت زیادہ بیسٹ کریٹ نہیں کیا ہوتا کہ الٹیمیٹلی سبمٹ میں پھر نہیں کرتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے جتنے بنائے ہوئے ہیں وہ واقعی ہمارے لیے بہترین ہے. بالکل صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کوئی ایشو ریز ہوتا ہے, فرض کریں ساس بہو کے مابین کوئی ایشو ریز ہوا, اب آپ کو پتہ ہے دونوں پارٹیز کہتی ہیں ہم صحیح ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا. غلطی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, کسی کی زیادہ کسی کی کم, لیکن غلطی ہوتی ہے. اب دونوں پارٹیز کا اصرار ہوتا ہے ہم صحیح ہیں. اس میں درگزر کر دینے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے, بعد میں ود دا پیسیج آف ٹائم جا کر جب یہ پتہ چلتا ہے کہ غلطی کس کی ہے, خود بہت چیزیں ایک خاص سرٹن لمٹ پر آ کر کلیئر ہو جاتی ہیں, تو اس وقت پھر پچھتاوا نہیں ہوتا ہے نا, پچھتاوا نہیں ہوتا کہ میں یہ نہ کرتا تو اچھا تھا, اب کیا کروں. جیسے کسی خاتون نے مجھ سے یہ کویشچن کیا, بات کی کہ ان کی کوئی عزیزہ تھی, کچھ ناراضگی تھی, کچھ مسئلہ تھا, تو انہوں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی, آپ نے یہ کیا تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو خاتون یہ کہہ رہی تھی کہ میں معاف نہیں کروں گی وہ فوت ہو گئی. اب بعد میں ان کے لواحقین کو پتا چلا کہ معاملہ جس طرح سے بیان کیا گیا اس طرح نہیں تھا, معاملہ کسی اور طرح سے کیسے اور کیسے تھا. اب ان کو فکر یہی تھی کہ جو یہ کلیم کیا ہماری والدہ نے اور یہ اپنے دل میں ایک غل لے کر چلی گئی, تو اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, تو ظاہر اس کے لیے تو دعا ہے, صدقات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمیں زندگی میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہتی ہوں کہ زندگی کے 80 سے 85% معاملات میں عام طور پر چیزیں غلط فہمیوں پر مبنی ہوتی ہیں, اور باقی جو 15-20% مسائل بچتے ہیں ان میں ہم جو ہے 10 سے 12% غلطی اور انتہا پسندی پر ہوتے ہیں. بہت کم 7-8% معاملے میں ہوتے ہیں جن میں واقعی کوئی حق تلفی یا زیادتی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیں تو حق تلفی اور زیادتی کے متعلق بھی حکم واعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ کا ہے, اور احسان کا ہے. اور ہمارے تو زیادہ تر معاملے ہی مس انڈرسٹینڈنگس پر مبنی ہوتے ہیں. تو بالکل چھوڑ دینے سے یہ بڑا معاملہ پیش آتا ہے. دیکھیں 2 صورتیں ہیں. کسی بندے نے سڑک پر گند پھینکا, دیر آر 3 ways. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس گند کے تھیلے کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں, یہ تو احسن طریقہ ہے, احسان کا طریقہ ہے. آپ نے اپنے علاوہ دوسروں کو بھی بچا لیا, ماحول کی بھی حفاظت کی, یہ تو احسان ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ اس سے کم تر یہ ہے کہ آپ نے اٹھایا نہیں مگر آپ الجھے بھی نہیں, آپ نکل گئے. تو آپ لوگوں کے لیے تو بہتر نہیں ہو سکے مگر آپ نے اپنی ذات کو سیو کر لیا, الحمدللہ. تیسرا طریقہ جو ہے وہ بیکار اور لغو ہے کہ آپ اس گند کے تھیلے کو لے کر بیٹھ گئے اور نکال کر دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بھی گند ہے, اس میں یہ بھی گند ہے, دیکھو یہ پھینک کر چلا گیا. اب اس میں آپ کا ویسٹیج آف ٹائم بھی ہے اور ڈیمیج آف پرسنالٹی بھی ہے, جس کا کوئی آپ کو بعد میں جو ہے نا واپسی نہیں ہے. وہ ضیاع جو ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس طریقے کو تو ضروری چھوڑ دینا چاہیے. تو سب سے احسن بات تو یہ ہے کہ احسان کا طریقہ ہو, اگر احسان کا نہیں تو ایٹ لیسٹ فاعفو واصفحوا کا طریقہ ہو. اگر لے کر بیٹھ گئے تو نقصان سراسر لے کر بیٹھنے والے کا ہوگا, کیونکہ پھینکنے والا تو نکل گیا آرام و سکون کے ساتھ. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں ان میں کتنے اہم اخلاقی اصول ہیں نا.
تو ان پر آپ نے غور فرمانا ہے. میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی ہے, آپ بے شک 5 جملوں کی لکھ لیں, میکسیمم میں نے 15 جملے کہے ہیں کہ لمبے لمبے پیج نہیں لکھ کر لانے. تو آپ نے یہ جو 5 چیزیں ہیں, قیام صلاح, ادائیگی زکوٰۃ, تصدیق انبیاء پر ایمان لانا, انبیاء کی نصرت کرنا اور قرض حسنہ دینا, ان 5 چیزوں سے میں نے آپ کو کہا کہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے اسلام کے اعمال کا. تو اس پر آپ نے 5 لائنوں سے 15 لائنوں تک, 5 سے کم نہ ہو اور 15 سے زیادہ نہ ہو, آپ نے اپنی رائے جو ہے اس کو ظاہر فرمانا ہے. کل میں دیکھوں گی, اور یہ ضرور کر کے لائیے گا, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.